अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं बना रही थी करेले। तो सबसे पहले मैंने करेलों को अच्छी तरह से छील के इन्हें नमक लगा दिया था। तो आधे घंटे के लिए मैंने इन्हें धूप पे रख दिया था। जब इनका कड़वा पानी सारा निकल गया तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें वॉश करके निचोड़ के 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। फिर मैंने ऑयल में इन्हें अच्छी तरह फ्राई किया। तो करेले मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। फिर उसमें मैंने चिकन फ्राई किया और चिकन भी जब कलर चेंज हो गया, फ्राई हो गया, तो वो भी मैंने निकाल लिया था। तो इसके बाद फिर मैंने प्याज ऐड किए। तो प्याज थोड़ी देर जब उनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और 4-5 अदद टमाटर ऐड किए। तो फिर मैंने घर के जो भी स्पाइसेस थे वो डाले और अच्छी तरह से मसाला बना लिया था। और फिर उसमें जो करेले और चिकन मैंने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर दिया था। तो अच्छी तरह से उन्हें फ्राई करके फिर मैंने एंड पे सब्ज़ धनिया और खुशक धनिया डाल के तो चूल्हा बंद कर दिया था। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत लजीज बने थे। तो सब ने बहुत खुश हो के खाए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। आप सब मेरी रेसिपी देखें, फुल रेसिपी है जो मैंने शेयर की है। तो मैंने आप लोगों से एक बात करनी है कि मेरे ख़्याल में जो आजकल के बच्चे हैं ना, आजकल माओं के पास ना काफ़ी सहूलियात आ गई हैं। जब हमारा दौर था, हमारे बच्चे छोटे थे ना, तो हमारे पास ना तो इतने एक्स्ट्रा पैम्पर होते थे, जो सीधी बात है, और ना ही इतनी सहूलियात होती थी। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे उन्होंने तंग भी बहुत किया, खूब तंग किया। मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। दांत निकालने के टाइम, हिफाजती टीके लगाने के टाइम, हर स्टेप मुझे इनका याद है। तो बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह वो सही एक्टिव भी हैं और सहूलियात भी आ गई हैं। तो ऐसे ही ना मैं आप सबको एक वाक़या सुनाऊं कि मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो चंद माह का ही था कि इसे ना क्या का आर्जा लाहक हो गया। उसकी उल्टी बार बार रुक ही नहीं रही थी, तो उसका पेट अक्सर ख़राब रहता था। तो मैं इसे शहर के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीर शेख के पास ले गई। तो डॉक्टर साहब ने मुआयने के बाद फरमाया, इससे कुछ भी नहीं है, इसे उल्टा सुलाया कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये कहकर वो मुझे यूं देखने लगे जैसे इनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई हो। तो मैंने सवालिया नज़रों से इनकी जानब देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब दवाई तो दे दें या लिख के दे दें, हम स्टोर से ले लेंगे। तो उन्होंने खाली पर्चा ना मेरी तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, कोई दवाई नहीं है, बच्चों को दवा सिर्फ़ अशद ज़रूरत के तहत ही दी जाती है। तो मैं और मेरा हस्बैंड खाली पर्चा लिए घर आ गए और बच्चे की क्या की शिकायत उल्टा सोने से ठीक भी हो गई। तो मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो, बच्चों को दवाइयाँ देनी कौन सा कोई आसान काम है, ये भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो मेरे बच्चे जब मैं इन्हें दवाई देती थी तो दवाई के साथ भी फौरी उल्टी कर देते थे। तो वो जो बिस्तर, कपड़े ख़राब होने, वो एक अलग ही मरला होता था। और हम घर आ गए और बच्चे की क्या की शिकायत भी उल्टा सोने से ठीक हो गई। तो कुछ अरसे बाद इसके दांत निकलने के दिन आए तो मैं एक बार फिर इसे लेकर डॉक्टर समीर की खिदमत में हाज़िर हुई और दानश्वरी बिगाड़ते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, ये तो आप जानते ही होंगे कि बच्चों के दांत जब निकलते हैं तो इसके सबब इनका पेट ख़राब हो जाता है, जिससे ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे के लिए कोई ऐसी दवा लिख दीजिए कि इसका पेट भी ख़राब ना हो और ये सेहतमंद भी रहे, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो डॉक्टर समीर ऐनक के ऊपर से घूरते हुए मेरी दानश्वरी पर हमलावर हुए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि दांत निकलने से बच्चों का पेट ख़राब होता है। ये राज कब दरियाफ़्त हुआ वैसे? तब तो मुझे बहुत चढ़ी,
مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے گزارش کی کہ میرے دونوں بڑے بچوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ عام معروف بات ہے، حیرت ہے آپ نہیں جانتے؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے یہ ان پڑھ گھرانوں کا تصور ہے کہ دانت نکلنے سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بچے کے دانت نکلتے ہیں تو اس کے مسوڑوں میں کھجلی ہوتی ہے، جس کے سبب وہ بار بار ہاتھ منہ میں ڈالنے لگتا ہے، حالانکہ چونکہ ہاتھوں پر جراثیم ہوتے ہیں، سو یہ بچے کے پیٹ میں جا کر خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حال اس کا یہ ہے کہ بچے کے دانت نکلنے کے ایام میں مناسب وقفے کے ساتھ دن میں 4 بار یا اس سے زیادہ اس کے ہاتھ صابن سے دھونے چاہیے۔ تو یہ کہہ کر وہ پچھلی بار کی طرح ہی ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گئے، جیسے انہیں مزید کچھ کہنا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے عرض کیا دوائی کوئی نہیں دینی ڈاکٹر صاحب؟ تو فرمایا کوئی نہیں، یہ بس آپ اس کے ہاتھ دھلائیں اور جراثیم سے اسے صاف رکھیں تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کچھ مدت کے بعد بچے کا گلا اور سینہ خراب ہو گیا، تو میں اس بار بھی اسے ڈاکٹر سمیر کے پاس لے گئی، مگر اس بار ان پڑھ گھرانوں والی ڈوز سے بچنے کی خاطر دانشوری جھاڑنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے بس اتنا کہا، اس کا گلا اور سینہ خراب ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کیوں خراب ہے؟ تو میں نے بھی کہا کہ مجھے کیا پتا ڈاکٹر صاحب، میں تو ان پڑھ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو یہ میں نے جی میں کہا، چونچ بند ہی رکھی۔ وہ معائنہ فرما کر بولے سیریلیک بند کر دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا۔ سیریلیک ہر بچے کو راس نہیں آتی۔ سیریلیک کی جگہ کیا دیں ڈاکٹر صاحب؟ بچے کو آپ دہی دیں جو کھٹی ہرگز نہ ہو، ابلا ہوا آلو دیں، یخنی، سبز چائے، شہد اور کھچڑی دیجئے اور کلیجی دیجئے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دوائی؟ تو ڈاکٹر کا پھر وہی جملہ، بچوں کو دوا صرف اشد ضرورت کا وقت دیتے ہیں، اور وہ بھی 1 آدھ بار، کوئی اشد ضرورت ہو تو میں اپنے بچے کو تقریباً 10-12 سال کی عمر تک بوقت ضرورت ڈاکٹر سمیر کو ہی دکھاتی رہی، اور پورے اس عرصے میں 1-2 بار ہی انہوں نے 1 آدھ دوا لکھ کر دی۔ تو وہ سختی سے اس بات کے قائل تھے کہ بچے کو دوا نہیں دینی چاہیے۔ آج بھی ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ وہ ایسے دور میں بچوں کو ادویات سے بچانے کے قائل تھے جس دور میں کمیشن خور ڈاکٹر 5 سے 10 دوائیاں لکھ کر مریض کو دیتے ہیں، تو مریض ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نسخے والے پیڈ کی لو پر ہول شافی پرنٹ کرا کر ثواب دارین کی امید بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی ڈاکٹر سمیر جیسے کسی ڈاکٹر کو جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ پیسوں کا لالچ نہیں کرتے، وہ اپنے پیشنٹ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں، فضول کی دوائیں دے کے ان کا معدہ نہیں خراب کرتے۔ اور ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ بھی ایک خاص رشتہ ہے جہاں اعتماد اور شفقت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کی صحت کی حفاظت کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اور مریض کو بھی اپنے ڈاکٹر پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی بیماری کے بارے میں سچ بتانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر اس کا بہترین علاج کر سکے۔ تو کیا آپ کا بھی کوئی خاص سوال ہے ڈاکٹر اور مریض کے بارے میں؟ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ پیاری سی ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ اکثر لوگ داڑھی میں کالا رنگ لگاتے ہیں، تو داڑھی کے بالوں کو خالص سیاہ کالے رنگ سے رنگنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت اور سخت وعید آئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کا سینہ، ان لوگوں کو جنت کی بو بھی نصیب نہیں ہوگی، البتہ خالص کالے رنگ کے علاوہ دیگر
رنگوں کا خضاب لگانا جائز ہے۔ یہی حکم آج کل بازار میں دستیاب بالوں کے جدید کلر کا بھی ہے، یعنی خالص سیاہ کلر بالوں پر لگانا تو جائز نہیں ہے، البتہ کالے رنگ کے علاوہ دوسرے کلر مثلاً خالص براؤن، سیاہی مائل کلر، براؤن یا سرخ کلر لگانا جائز ہے۔ تو باقی میں نے چاول بوائل کیے تھے اور ساتھ چنے کا سالن پڑا تھا، تو میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ میں نے کریلے نہیں کھانے، مجھے یہ بوائل کر کے دیں، تو وہ بھی میں نے بوائل گرم مسالہ اور نمک ڈال کے پھر پانی بوائل ہو گیا تو اس میں چاول ڈال دیے، اور وہ زیرے والے چاول اتنے مزے کے بنے کہ وہ سالن کے علاوہ بھی بہت مزے کے بنے تھے۔ تو باقی کیسی لگی میری آج کی ریسپی اور آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میری سپورٹ کیجیے، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تو تاکہ میں ایسے ہی آپ کے لیے اچھی اور پیاری پیاری ویڈیو لے کے آتی رہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔